ہے نا؟ کہا ایک بار بھائی کہتے ہیں سنو، بھائی بڑا قیمتی ہوتا ہے، سننا، سونا بیچنے والوں، چاندی بیچنے والوں، بزنس والوں، سروس والوں، کان کھول کے سننا۔ حسین نے بتا دیا بھائی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بار بھائی کہتے ہیں غازی عباس نے بھائی کہا میرے حسین کی چیخ نکل گئی۔ کہا جہاں خدا کے حوالے، غازی عباس جب گھوڑے پہ بیٹھے اللہ نے لمبا کر دیا تھا آپ کو، آپ نے فرمایا ام رباب شہربانو زینب آؤ ذرا خیموں کے دروازے پہ آؤ، تم پوچھتی تھی نا کہ میدان جنگ میں علی کیسے لگتے تھے، فرمایا میرے عباس کو دیکھ لو، جیسا میرا عباس لگتا ہے ویسے مولا علی لگا کرتے تھے۔ اور کربلا میں نا آپ تاریخ پڑھیں، کربلا میں حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 6 بیٹے۔ کتنے؟ 6 بیٹے شہید ہوئے۔ آپ سنیں نام ان کے، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی۔ کتنے بیٹے ہو گئے؟ سارے بولو نا۔ 6 بیٹے کربلا میں، 6 بیٹے۔ بیٹے تو 6 تھے لیکن عباس کی بہادری کا جواب نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، رک کے پوچھو نا، بتائیے گا، شہید 72 ہوئے ہیں لیکن غازی صرف عباس کیوں ہیں؟ شہید تو 72 ہوئے ہیں لیکن غازی صرف عباس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ میں بتا دوں عباس وہ ہے جس نے پہرے توڑ کے مقصد حاصل کیا ہے، جس نے پہرے توڑ کے، اور پہرے پہ 4 بندے نہیں 4000 بندے کھڑے تھے۔ کتنے؟ 4000۔ سکینہ نے کہا چاچا پانی چاہیے، فرمایا اجازت نہیں دیتا نا تیرا بابا، ورنہ پھر عباس تلوار کا مزہ چکھا دے دنیا کو۔ کہا اگر میں اجازت دلا دوں تو؟ کہا بیٹی کیسے؟ کہا چل چاچا، آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے سکینہ آتی ہے۔ گئے پھر خیمے میں جا کے بیٹھ گئے۔ حسین نے دیکھا عباس پھر آگے، پہلے ایک بار منع کر دیا تھا جاؤ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم میری فوج کے علمبردار ہو، ہے نا؟ تم ہی تو عباس علمبردار ہو نا، تمہارے ہاتھ میں جھنڈا ہے، تم ہی سپہ سالار ہو، تم میری کمر کا زور ہو۔ واپس بھیج دیا۔ اب دوبارہ آ کے بیٹھے عباس پھر آگے، کچھ نہیں بولے۔ بس کچھ دیر گزری کہ ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے، ایک ہاتھ میں پیالہ لے کر سکینہ آ گئی، چچا کے کندھے پہ مشکیزہ رکھ کے کہا چچا میرا اصغر پیاسا ہے، پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ چچا نے مڑ کے سکینہ کی طرف نہیں حسین کی طرف دیکھا، کہتے اب بتا میرے آقا میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے کربل نہ جا، اور تیری سکینہ کہتی ہے اصغر کے لیے پانی چاہیے۔ میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا سن عباس، سکینہ وہ گئے جو حسین کے سینے پہ کھیلتی رہتی ہے، جب کبھی حسین ہی نے سکینہ کا دل نہ توڑا تو عباس تو بھی نہ توڑ، جا جیسے سکینہ کہتی ہے ویسا کر کے دکھا دے۔ غازی عباس اٹھے، تلوار سنبھالی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے نکلے نا، میرے امام نے فرمایا عباس کا جی آقا، کہا آ ایک بار اور میرے سینے سے آ کے لگ جا۔ غازی عباس آ کے سینے سے لگے، فرمایا جا خدا کے حوالے گئے۔ جب جانے لگے سکینہ نے ہاتھ پکڑا، کہا چچا کدھر جا رہے ہو؟ کہا تیرا اصغر پیاسا ہے نا اس لیے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے کہا تھا چچا میں 48 خیموں کے چکر لگا کے آئی ہوں، کسی خیمے میں گھوٹ پانی کا نہ مل سکا، آج تیسرا دن ہے، میرا اصغر ناراض ہو گیا ہے، میں نے سب کے خیموں میں جا کے پانی تلاش کیا، سب نے یہی کہا تھا سکینہ پانی ہوتا تیری پیاس سے زیادہ تو نہ تھا، یہ پانی تجھے پیش کر دیا جاتا۔ میں نے کہا کہاں ملے گا؟ سب نے کہا عباس کے دروازے چلی جاؤ، وہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے، چچا وعدہ کر پانی لے کے آئے گا کہ نہیں؟ غازی عباس نے بھتیجی کا ہاتھ تھاما ہے اور کہا تھا بیٹی اگر عباس آئے گا تو پانی لے کے آئے گا، اور اگر عباس پانی نہ لا سکا تو سن عباس واپس بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے غازی عباس سوار ہوئے، پھر میرے امام نے کہا تھا عباس ایک بار اتر کے آ جا، غازی عباس پھر اترے کہ آقا کا حکم تھا، لگایا سینے سے، آپ نے کہا تھا عباس کا جی آقا کربلا جا رہے ہو؟ کہا ہاں، کہ مجھے پتا کہ انجام کیا ہونا ہے، آج ایک بار مجھے بھائی کہہ کے آواز دے دے، مجھے بھائی کہہ دے۔ غازی عباس کی چیخ نکلی، آقا پوری زندگی آپ کو
آقا کہا گئے، سردار کہا گئے، سید کہا گئے، آج تک میں نے بھائی نہیں کہا گئے۔ میری اوقات کیا ہے میں آپ کو بھائی کہہ کے آواز دے سکوں؟ میرے حسین نے کہا تھا عباس وہ دیکھ مقتل میں بکھری ہوئی لاشیں، ان میں سارے جا کر لیٹ چکے ہیں، اب تیرے بعد کوئی بھائی کہنے والا نہ کی ہے، تیرے بعد حسین کربلا میں اکیلا ہو جائے گا۔ آخری بار بھائی کہہ کے آواز دیتے۔ غازی عباس نے کہا تھا حسین جب بھائی کی بات آتی ہے مجھے ماں کا پڑھایا ہوا سبق یاد آتا ہے، دنیا تختی کے اوپر علی پا لکھتی ہے، میری ماں نے جو پہلی لائن لکھی تھی اس میں لکھا تھا عباس تو نوکر ہے، حسین آقا ہے، کہا 6 مہینے تک میں یہ تحریر لکھتا رہا ہوں، حسین آقا ہے عباس نوکر ہے، بتا تو سکی میں بھائی کیسے کہہ دوں؟ کہا میرے کلیجے سے لگا کے دیکھ کربلا کا تپتا ہوا صحرا، تیرے بھائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک بار تو بھائی کہہ کے آواز دیتے۔ غازی عباس کہتے ہیں ایک بار میں نے ماں سے پوچھا تھا اماں بتا تو سکی اگر حسین کا باپ بھی علی ہے میرا باپ بھی علی ہے، دونوں کا نسب ایک ہے، دونوں کی نسل ایک ہے، تو پھر میں حسین کو بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو میری ماں نے کہا تھا عباس خبردار یہ جرت نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا فرق بہت بڑا ہے، تیری ماں کا نام ام بنین ہے، حسین کی ماں کا نام خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے نا۔ کہا ایک بار بھائی کہتے ہیں سنو بھائی بڑا قیمتی ہوتا ہے، سننا سونا بیچنے والوں، چاندی بیچنے والوں، بزنس والوں، سروس والوں، کان کھول کے سننا۔ حسین نے بتا دیا بھائی کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بار بھائی کہتے غازی عباس نے بھائی کہا میرے حسین کی چیخ نکل گئی۔ کہا جہاں خدا کے حوالے۔ غازی عباس جب گھوڑے پہ بیٹھے اللہ نے لمبا کر دیا تھا آپ کو، آپ نے فرمایا ام رباب شہربانو زینب آؤ ذرا خیموں کے دروازے پہ آؤ، تم پوچھتی تھی نا کہ میدان جنگ میں علی کیسے لگتے تھے؟ فرمایا میرے عباس کو دیکھ لو، جیسا میرا عباس لگتا ہے ویسے مولا علی لگا کرتے تھے۔ غازی عباس گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کو دوڑایا، 4000 کا پیرا لگا تھا نہر فرات پہ۔ کتنا بولو؟ آج 4 لوگوں کو دیکھ کے آدمی نا کانپ جاتا ہے۔ علی کے شیروں کی جرت کو سلام ہے۔ 4000 رسی لے کے نہیں تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ علی کے شیر نے نا وہ تلوار چلائی کہ صفحے کی صفحے پلٹ دی، 4000 کے پتے پانی کر دیے، گھوڑا جا کے نہر فرات میں ڈالا، مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا، مڑ کے دیکھا سکینہ پیالہ لے کے کھڑی ہے، پانی پھینک دیا۔ فرمایا عباس اتنا بھی بے غیرت نہیں نا کہ سکینہ پیاسی رہ جائے عباس پانی پی کے چلا جائے، پھینک دیا پانی۔ فرمایا گھوڑے سے تو پی لے۔ قد بڑا تو آپ نے پیر اٹھایا، اس کی گردن پر رکھا، دوا دی۔ اس نے ہونٹ تو پانی تک رکھے لیکن پیا نہیں۔ گویا گھوڑے نے بھی بتا دیا یہ تو میں بھی جانتا ہوں حسینیت کا فائدہ کیا ہے اور یزیدیت کا نقصان کیا ہے۔ اس نے بھی پانی نہیں، اس نے بھی پانی ڈسٹرب نہ کریں بھائی، مجھے محنت سے تقریر ہو رہی ہے نا، پسینہ آ رہا ہے، دیکھو توجہ ہے نا۔ عباس نے مشکیزہ بھرا، بیٹھے، شور ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا ایک بندہ 4000 سے نہیں رک رہا، کہا باقی لوگ بھی ٹوٹ پڑو۔ باقی لوگ ٹوٹے نہ، پھر علی کے شیر کا جدھر رخ ہو جاتا ادھر صفحے کی صفحے پلٹ جاتی ہے۔ کوئی نہیں روکا، سنو ایسے نہیں روکا جا سکتا۔ کہا کیوں؟ علی کا شیر ہے نا۔ تیر برسا، اب تیر برسنے لگے، جب تیر برسنے لگے گھیرا تنگ ہونے لگا۔ غازی عباس ہر تیر سے مشکیزہ بچا رہے ہیں، اگر تیر ادھر سے آ رہا مشکیزے پہ لگنے والا، غازی عباس ادھر اپنا بازو لگا دیتے، وہ تیر یہاں کے لگ جاتا ہے۔ کوئی تیر مشکیزے پہ نہیں لگنے دیا جب تک بازو سلامت رہے، مشکیزے پہ آنچ نہیں آئی۔ جب نڈال ہو گئے، گھیرا تنگ ہو گیا، عمر بن سعد نے کہا بازو ہی کاٹ دو تاکہ تلوار نہ چل سکے۔ ایک بازو، دو بازو، دونوں کٹ گئے، مشکیزہ دانتوں میں آ گیا۔ پھر دیکھا پھر بھی مشکیزہ نہیں رک رہا ہے۔ سامنے سکینہ کھڑے ہو کے کہتی چچا آ جانا، جلدی آ جا، میرا اصغر پیاسا ہے۔ غازی عباس چاہتے تھے اڑ کے جا کر کے گھوڑے کو اڑائیں اور مشکیزہ جا کے سکینہ کے قدموں میں ڈال دو۔ بتا تو صحیح ہے تجھے اپنی بھتیجی اتنی پیاری ہے، عباس کو حسین کی بیٹی کتنی پیاری ہوگی، سکینہ سے عباس کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ چاہتے تھے اڑ کے چلے جائیں، سکینہ کہتی چچا جلدی آ جائیے۔ غازی عباس اڑنا چاہتے لیکن تیر چاروں طرف
سے آ رہے ہیں، مشکیزہ دانتوں میں آ گیا ہے۔ ایک یزیدی نے نشانہ لگایا ایسا کہ وہ تیر مشکیزے کو پار ہو جاتا ہے۔ جیسی مشکیزے سے پانی گرنا شروع ہوا، حضرت سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ فرماتی ہیں اصغر رو لے جتنا رونا ہے، بس دعا کر میرا چچا واپس آ جائے، میرا غازی واپس آ جائے۔ اب نہیں لگتا میرا غازی واپس آ سکے گا۔ ایک تیر آیا جو سینے کے پار ہو گیا، دوسرا تیر آیا جو آنکھ کے پار ہو گیا۔ غازی عباس زخموں سے چور چور ہو کے گھوڑے سے نیچے آتے کہا ادرکنی یا حسینہ، حسین آؤ اپنے عباس کو سنبھالو۔ میرے حسین نے دوڑ لگائی۔ آپ کہتے آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا غازی جا رہا ہے۔ حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ قاسم کو اٹھا کے لائے، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ بھانجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، کمر نہیں پکڑی تھی۔ جیماں کے عسکر کے گلے سے تیر نکالا، کمر پہ ہاتھ نہیں آیا۔ لیکن جب عباس کی آواز آئی ہے، حسین کی کمر پہ ہاتھ آ گیا تھا اور کہا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دوڑ لگا کر کے آئے ہیں، میدان کربلا میں دیکھا عباس نیچے لیٹے ہیں۔ حسین نے آ کر کے بھائی کے سر کو گود میں رکھا۔ عباس نے کہا تھا حسین میرے بازو نہیں ہے ورنہ یہ تکلیف نہ دیتا۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، مہربانی کر دے میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ اللہ اکبر اتنا سنا، حسین نے کندھے کی چادر اتاری ہے، بھائی کی آنکھ کا خون صاف کیا ہے۔ عباس نے آنکھ کھولی ہے، حسین کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں۔ عباس تیری جرت کو سلام، تیری طاقت کو سلام۔ بازو کٹ گئے ہیں، عباس مسکرا رہا ہے، زخموں سے چور چور ہے، عباس مسکرا رہا ہے۔ کہا حسین شکر ہے میں جاتے جاتے تیرا آخری دیدار کر رہا ہوں، حسین تیری چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے عباس کو سینے سے لگایا۔ عباس نے کہا تھا حسین ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہ میری شہادت کے بعد کیا مجھے خیمہ لے کر کے جاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں، شہر بانو کو تیرا انتظار ہے، زینب تیری راہ تک رکھی ہے، ام رباب کو تیری شہادت پہ فخر ہے، تجھے لے کر کے کیوں نہ جاؤں؟ غازی عباس نے کہا تھا نہ حسین مجھے نہ لے کے جانا، میں سب کا سامنا کر لوں گا، تیری سکینہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس نے آتے آتے وعدہ لیا تھا عباس پانی لاؤ گے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا اگر عباس آئے گا تو پانی لے کے آئے گا، اگر میں چلا گیا تو سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہا حسین اب نانا کے روزے کی طرف منہ کر دے اور اتنا اعلان کر دے کہ تو عباس سے راضی ہے۔ خدا کی قسم یہ اعلان حسین نے کیا، عباس میں تجھ سے راضی ہوں، میرا نانا بھی تجھ سے راضی ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا، اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔